السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ کسی کے اوپر قرض ہو، مثلا زید کا قرض بکر کے اوپر ہو، اور زید یعنی جس کا قرض ہے وہ اپنا قرض بکر سے مانگتا ہے، تو بکر اس سے صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں تیرا قرض نہیں دوں گا۔ تو اس صورت میں زید کیا کرے؟ پھر ہوتا کیا ہے کہ بکر جس پر قرض ہے وہ پیسے زید کے بینک میں ٹرانسفر کرتا ہے، یا کسی اور ذریعے سے اس کے پاس بکر کے پیسے زید کے پاس آتے ہیں، اور بکر کہتا ہے کہ میرے پیسے تیرے پاس آ رہے ہیں تو آپ مجھے دے دینا۔ تو زید کہتا ہے یعنی جس کا قرض ہے میں دے دوں گا آپ کے پیسے، لیکن جب بکر کے پیسے یعنی جس کے اوپر قرض ہے، جب بکر کے پیسے زید کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں تو زید ان پیسوں کو نہیں دیتا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میں اپنے جو تمہارے اوپر قرض تھا اس کے بدلے میں رکھ لیے۔ تو کیا اس طریقے سے زید کا بکر سے پیسے لینا جائز ہوگا یا نہیں، جبکہ بکر نے بھروسہ کیا تھا اس پر کہ میرے پیسے زید کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں اور یہ مجھے دے دے گا، اور زید نے بھی اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ ہاں میں تو تم کو تمہارے پیسے دے دوں گا۔ تو بتائیے اس صورت میں پیسے لینا زید کا جائز ہوگا یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم، ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا سوال ہمارے دارالفتہ اہل السنہ میں ارسال فرما کر ہمیں خدمت کا موقع عطا فرمایا۔ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص کسی خاص ضرورت کی وجہ سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو قرض دے کر اس کی مدد کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن قرض لینے والے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے کہ وقت مقررہ پر قرض کی ادائیگی ہو جائے۔ اگر متعین وقت پر قرض کی ادائیگی ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے قرض دینے والے سے اور مہلت طلب کرے، اور مہلت دینے پر قرض دینے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو حضرات قدرت رکھنے کے باوجود، وسعت رکھنے کے باوجود قرض کی ادائیگی پر سستی سے کام لیتے ہیں اور کوتاہی کرتے ہیں، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہیں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، یعنی جنت کے دخول سے روکتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور بہت ساری وعیدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو قرض لینے والے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کرے کہ وقت مقررہ پر قرض کی ادائیگی ہو جائے۔ اب آپ کے سوال میں یہ ہے کہ زید کا قرض بکر پر ہے اور بکر دینے سے انکار کر رہا ہے، لیکن کسی صورت سے بکر کی رقم زید کے قبضے میں آ جاتی ہے تو زید کا یہ حق ہے کہ زید اپنے قرض کو، اپنی رقم جو اس نے قرض کے طور پر بکر کو دی ہے، تو وہ اپنے قرض کو واپس لے سکتا ہے۔ زید بکر کی اس رقم کو اپنے قرض کی مقدار
وہ حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا حق ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم و رسولہ۔